السلام علیکم۔ کہانی کارنر میں خوش آمدید۔ پیارے ویورز، آج پھر آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک روز میں پریشان بیٹھی تھی کہ میری دوست طوبیٰ آ گئی۔ کہنے لگی، کیا ہوا پنکی، تیرا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ میرا موبائل خراب ہو گیا ہے۔ وہ بولی، بس اتنی سی بات ہے، اس میں ایسا سڑا ہوا منہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں اپنے نوٹ سیو کر رکھے ہیں، اب پڑھائی کیسے کروں گی؟ نئے زمانے کی یہی تو مشکل ہے۔ جب موبائل فون نہیں آئے تھے، سبھی طالب علم اپنے ہاتھ سے کاپیوں پر نوٹس لکھ کر محفوظ کر لیتے تھے۔ اب اگر موبائل نہ چلے تو بس گئے کام سے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو۔ اب تم اس مسئلے کا حل بھی نکالو گی یا باشی دیتی رہو گی؟ مسئلے کا حل یہی ہے کہ موبائل ٹھیک کرنے والے کی دکان پر جا کر دکھاتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ ارے نہیں بھائی نے سختی سے منع کیا ہے، کسی دکان والے کو نہیں دکھانا، وہ جب فارغ ہوں گے خود دیکھ لیں گے یا کسی اعتبار والے کو دکھا کر ٹھیک کرا دیں گے۔ چلو تو پھر انتظار کر لو۔ کیسے کر لوں انتظار؟ کل ٹیسٹ ہے۔ اچھا تو پھر میرے گھر چلو، کوئی معمولی مسئلہ ہوگا، میرے بھائی کو یہ فون ٹھیک کرنا آتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے تھے، میں نے سوچا کہ یہ ٹھیک رہے گا۔ پریشان بیٹھے رہنے سے بہتر ہے کہ اس کے بھائی کو دکھا دوں، شاید وہ میرا فون ٹھیک کر دیں۔ میں اس کے گھر چلی گئی، جو زیادہ دور نہیں تھا۔ اتفاق سے اس کا بھائی زاہد گھر پر موجود تھا، اس لیے میرا فون دیکھا اور بولا، اس میں کوئی خرابی نہیں، بس یہ لاک ہو گیا ہے۔ تبھی 1 منٹ میں اس نے صحیح کر دیا۔ دراصل یہ موبائل میرے بھائی نے انہی دنوں دیا تھا، اس سے پہلے میرے پاس کوئی موبائل نہیں تھا، لہٰذا میں اس کو آپریٹ کرنے سے ناواقف تھی۔ میں بہت خوش ہوئی کہ میرا مسئلہ طوبیٰ نے 1 سیکنڈ میں حل کروا دیا تھا۔ میں اتنی دیر سے ٹینشن میں مبتلا رہی تھی۔ زاہد سے میری یہ پہلی ملاقات نہیں تھی، جب میں ان کے گھر جاتی تو اکثر اس سے آمنا سامنا ہو جاتا تھا۔ زاہد ہم سے بڑے ہونے کے ناطے اپنے بڑے پن میں رہتے اور میں بھی دور سے سلام کر کے آگے بڑھ جاتی۔ پہلی بار فون کی وجہ سے ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع ملا تھا۔ خیر اس بات کو چند روز گزرے تھے کہ ایک دن طوبیٰ ہمارے گھر آئی اور ہنسی مذاق میں کہنے لگی کہ اگر تم میرے بھائی کو پسند کر لو اور میری بھابھی بن جاؤ تو پھر کوئی ہمیں جدا نہیں کر سکے گا۔ میں طوبیٰ کا منہ تکنے لگی تو وہ بولی، ایسے کیوں تک رہی ہو؟ کیا میں نے کوئی بری بات کہہ دی؟ طوبیٰ پلیز ایسا مذاق نہ کرو جو ہماری پیاری دوستی پر شعلہ بن کر لپک جائے۔ تم جانتی ہو میری منگنی ہو چکی ہے اور اس منگنی میں میری اپنی پسند اور رضا کا بھی دخل ہے۔ یہ منگنی ٹوٹ بھی تو سکتی ہے۔ میرے بھیا تم کو اس قدر چاہنے لگے ہیں، تم کو یاد کر کر کے ٹھنڈی آہیں بھرتے ہیں۔ جب سے ان کو تمہاری منگنی کا بتایا ہے وہ بہت افسردہ رہنے لگے ہیں۔ مجھ سے تو اپنے بھائی کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی، تم ایسی باتوں سے باز رہو۔ میں نے اس کو سمجھایا، تمہارا بھائی شادی شدہ ہے اور اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہے، بھلا اس کا اور میرا کیا جوڑ؟ وہ جھٹ سے بولی، طلاق دے چکا ہے تو کیا، ایسے تو کئی واقعات ہو جاتے ہیں۔ زاہد اچھی شکل کا ہے، جوان ہے اور دولت مند بھی، اس میں کوئی کمی نہیں، تمہیں اور کیا چاہیے؟ تبھی میں نے اس کو ڈانٹ دیا، تب وہ چپ ہو گئی۔ میں نے اسے یہ بھی دھمکی دی کہ اگر اس نے دوبارہ یہ بات منہ سے نکالی تو یقیناً ہماری دوستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تبھی وہ مجھ سے ناراض ہو گئی۔ کافی دن میں اس کے لیے اداس رہی، آخر وہ بچپن کی سہیلی تھی، ہمیں ایک دوسرے سے محبت تھی، مگر میں اسے اپنے منگیتر پر ترجیح تو نہیں دے سکتی تھی جب منگنی بھی میری پسند کے لڑکے سے ہو چکی تھی۔ 1 ماہ گزر گیا، وہ بھی شاید میرے لیے اداس تھی، آخر وہ خود میرے گھر آ گئی اور اپنی باتوں کے لیے معذرت کرنے لگی۔ میں نے اسے معاف کر دیا۔ ایک دن میں اس کے بلانے پر اس کے گھر چلی گئی، تب اس کی امی نے باتوں باتوں میں پوچھا، تیری کس کے ساتھ منگنی ہوئی ہے پنکی؟ میری باجی کے دیور کے ساتھ، میں نے بتایا تو وہ بولی، آج تمہاری ماں زندہ ہوتی تو بات کرنا میرے لیے بھی آسان ہو جاتا۔ میں خاموش ہو گئی۔ اس روز طوبیٰ گھر پر نہیں تھی، میں اس سے ملے بغیر ہی واپس آ گئی۔ دوسرے دن اس کی بھانجی نے ایک خط لا کر دیا، میں سمجھی طوبیٰ کا ہوگا، چونکہ ملاقات نہ ہو سکی تھی اس لیے خط لکھ دیا ہوگا۔ خط دیکھا تو سکتے میں آ گئی، یہ خط طوبیٰ کا نہیں اس کے بھائی زاہد کا تھا۔ لکھا تھا، برا نہ مانو تو ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، میں بہت عرصے سے تمہیں پسند کرتا ہوں، میں شریف اور عزت دار آدمی ہوں، اگر تم اقرار کر لو
تو اپنی امی کو تمہارے گھر پیغام کے لیے بھیج دوں۔ مجھے بہت غصہ آیا، اسی وقت ہاتھ کو پھاڑ کر پھینک دیا اور سوچنے لگی کہ یہ لوگ کس قدر ڈھیٹ ہیں۔ میں اپنے منگیتر کے سوا کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں نے ان کی بانجی کے سامنے زاہد کو بہت برا بھلا کہا اور طوبیٰ سے قطع تعلق کر لیا۔ کئی دن گزر گئے، آخر ایک دن اس کی امی آ گئی۔ باجی ان سے ہلاک سے ملی، عزت سے بٹھایا، چائے پلائی، باتوں باتوں میں بیٹے کی تعریفیں کرنے لگیں اور اشاروں اشاروں میں رشتہ مانگ لیا۔ باجی نے صاف کہہ دیا کہ اس کی میرے دیور کے ساتھ منگنی ہو چکی ہے، اب کہیں اور رشتے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس روز باجی ہمارے گھر ٹھہری ہوئی تھی۔ طوبیٰ کی امی نے بہت ضد کی، آخرکار ان کو مایوس لوٹنا پڑا۔ چند دن گزرے ہوں گے کہ زاہد شرجیل بھائی جان کی دکان پر آیا اور اس نے کہا کہ آپ سے ضروری بات کرنا ہے۔ وہ زاہد سے بخوبی واقف تھے، لہٰذا دکان بند کی اور اس کو قریبی کیفے لے گئے۔ چائے منگوائی اور پوچھا، فرمائیے آپ نے کیوں زحمت کی؟ میں سیدھے سادے طریقے سے موضوع بیان کرتا ہوں۔ میں آپ کی بہن سے رشتہ چاہتا ہوں، چونکہ آپ کی والدہ حیات نہیں ہیں اور آپ ہی گھر کے سربراہ ہیں، تو میں نے آپ سے براہ راست بات کرنا مناسب سمجھا۔ برا مت مانیے گا، جہاں لڑکیاں ہوتی ہیں تو رشتے بھی آتے ہی ہیں۔ میری بہن کی منگنی ہو چکی ہے اور جلد شادی ہونے والی ہے، اس لیے رشتے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کی امی بھی یہی مدعا بیان کرنے آئی تھی اور میری بہن ان کو بھی یہ بتا چکی ہیں۔ آپ نے ہام ہاں دوبارہ زحمت کی، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب آئندہ ہمیں پریشان نہ کیجیے گا۔ بھیا کا روکھا اور تلخ جواب سن کر زاہد آپے سے باہر ہو گیا اور دھمکی آمیز لہجے میں کہا، دوبارہ تو آنا پڑے گا، آپ کو شاید سوچنے کے لیے وقت چاہیے، سوچ کر رکھیے گا۔ میں 2 ہفتے بعد آؤں گا۔ میں آپ کی بہن کو پسند کرتا ہوں اور اس کا خیال دل سے نہیں نکال سکتا، ورنہ میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ زاہد کی ہٹ درمی پر بھائی کو بہت غصہ آیا، وہ خود پر قابو نہ رکھ سکے اور آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ اس پر وہ بولا، اب یاد رکھنا، میں اس بے عزتی کا ضرور بدلہ لوں گا۔ بھائی نے گھر آ کر ساری بات ہمیں بتائی۔ باجی اور میں خوش ہو گئے کہ اچھا ہوا انہوں نے زاہد کو سزا دی، وہ تو پنجے جھاڑ کر ہمارے پیچھے پڑ گئے تھے۔ کچھ دنوں بعد میری شادی ہو گئی اور میں بیاہ کر اپنے سسرال چلی گئی۔ میرے شوہر مجھ کو بہت چاہتے تھے اور میں ان کو پا کر بہت خوش تھی۔ ہمارے دن سکون سے گزر رہے تھے۔ ابھی محض 5 ماہ کا عرصہ ہوا تھا کہ ایک روز سجاد کی دکان پر ایک خط آیا، جس میں ان کو برے الفاظ سے نوازا گیا تھا اور میرے نام سے لکھا تھا کہ میری محبوبہ کو چھوڑ دو ورنہ تم کو کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ بھی لکھا تھا، تمہاری بیوی شادی سے پہلے مجھے چاہتی تھی اور اب بھی ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ سجاد کو مجھ پر بھروسہ تھا، تبھی کسی بدہوا کی شرارت سمجھ کر خط مجھے نہ دکھایا اور پھاڑ دیا۔ وہ مجھے پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کچھ دن گزرے تھے کہ ایک اور خط آ گیا، اس کے بعد تیسرا۔ لکھا تھا کہ 2 ہفتے کے اندر اندر میری محبوبہ کو طلاق دے دو ورنہ میں اسے اغوا کر کے لے جاؤں گا اور تم کو پچھتانا پڑے گا۔ میری محبوبہ نے مجبوری کے تحت تم سے نکاح کیا ہے کیونکہ اس کا بغیرت بھائی اس پر بری نیت رکھتا تھا۔ اب میرے شوہر کے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہو گئی۔ وہ پریشان ہو گئے اور خط لے کر بھائی کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے مجھ سے بھی پوچھا کہ کیا کبھی تمہارا کسی سے تعلق یا واسطہ رہا ہے؟ کیا تمہاری مجھ سے شادی کسی مجبوری کے تحت زبردستی کی گئی ہے؟ جبکہ تم نے تو اپنی بڑی بہن سے میرے لیے پسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب کیا ہے اور یہ شخص کون ہے، کیا چاہتا ہے، تمہیں کیسے جانتا ہے اور تم سے اس کا کیا واسطہ ہے؟ انہوں نے یہ کہہ کر مجھے ہاتھ دکھایا تھا، بولے، ایسے کئی ہاتھ تھے اور میں نے پھاڑ ڈالے کہ ان حرافات سے پریشان نہ ہو جاؤں کیونکہ تم امید سے ہو۔ میں تم کو ایسی حالت میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب تم ہی بتاؤ یہ شخص ہے کون؟ میں کہ اب تاتی رونے لگی، کہا مجھ پر یقین کریں، میں بے قصور ہوں، یہ کسی کی سازش رکھتی ہے۔ بولے، میں جاننا چاہتا ہوں یہ ہے کون جو تم کو جانتا ہے اور بیٹھے بٹھائے اس نے سازش سوچی ہے؟ کچھ تو یاد کرو۔ میں جان گئی تھی کہ سوائے طوبیٰ کے بھائی کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں نے ان کو بتایا، حد سے لگتا ہے کہ یہ میری سہیلی طوبیٰ کا بھائی ہو سکتا ہے۔ پھر میں نے ان کو تمام رام کہانی سنا دی۔ میں رو رہی تھی، میں سچی تھی، اس لیے میری باتوں میں اثر تھا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، میں تم کو بے قصور مانتا ہوں، مگر اس سلسلے کو بند ہونا چاہیے۔ میں اس پریشانی کو کب تک جھینوں گا؟ ایک لمحے کو سوچو، اگر کوئی لڑکی میری محبوبہ بن کر تم کو خط لکھتی تو تمہاری کیا حالت ہوگی؟
خدا نہ کرے جو میں ایسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں، آپ میرے بھائی کو یہ ہاتھ دکھائیے، وہی اس کا توڑ کریں گے۔ سجاد فوراً ہی میرے میکے چلے گئے۔ بھائی اسی وقت دکان سے آئے تھے، ان کو یہ ہاتھ دکھایا۔ بس پھر کیا تھا، قیامت ہی آ گئی۔ ہاتھ پڑتے ہی میرے بھائی کا منہ کھول اٹھا۔ وہ سجاد سے بولے، تم گھر جاؤ، میں اس خط لکھنے والے شخص اور اپنی بہن کی بے گناہی سے آگاہ ہوں۔ پنکی بے قصور ہے اور یہ ہمارا حبیث محلے دار ہے۔ یہ ہمیں اس وجہ سے بلیک میل کر رہا ہے کہ میں نے اسے رشتہ نہیں دیا۔ یہ ایک شادی شدہ آدمی ہے اور بیوی کو طلاق دے چکا ہے۔ بھائی کے تیور دیکھ کر سجاد ڈر گئے۔ اندازہ کر لیا کہ وہ کوئی ہلکا قدم اٹھانے والے نہیں بلکہ کچھ برا کرنے والے ہیں۔ تاہم وہ میرے تحفظ کے خیال سے گھر آ گئے کہ میں بھی گھر میں اکیلی تھی۔ 1 گھنٹہ گزرا تھا سجاد کو گھر آئے کہ فاجی نے فون کیا۔ وہ رو پیٹ رہی تھی کہ غضب ہو گیا۔ خدا جانے سجاد کیسا خط بھائی کو پکڑا گیا ہے کہ انہوں نے ریوالور نکالا اور جا کر زاہد کا خون کر دیا جو چوک پر کھڑا ہوا تھا۔ وہ وہیں گر کر ڈیر ہو گیا۔ پولیس بھائی کو پکڑ کر لے گئی ہے۔ یہ سن کر میں نے اور سجاد نے دل تھام لیا۔ بولے، کاش میں خود اس آدمی سے بات کر لیتا اور بھائی شجیر کو خط نہ دیتا۔ معلوم نہ تھا کہ وہ اسے قتل کر کے اپنے لیے پھانسی کا سامان کر لیں گے۔ کچھ سانحات ایسے ہوتے ہیں جن پر کسی کا بس نہیں ہوتا، اور کچھ ڈھیٹ لوگ ایسے ہوتے ہیں باوجود غلط ہونے کے اپنی ہٹ درمی پر ڈرے رہتے ہیں، چاہے اپنی جان جائے یا کسی اور کی، ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ اے کاش میں سہیلی کی باتوں میں آ کر اپنا موبائل فون ٹھیک کرانے کو اس کے بھائی کے پاس نہ جاتی، اپنے بھائی کے آ جانے کا انتظار کر لیتی۔ جلد بازی بعض اوقات بڑے المیت سے دوچار کر دیتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ آج میں تو اپنے گھر میں خوش اور آباد ہوں، لیکن میری بھابھی کا گھر اجڑ گیا ہے۔ ان کے 4 بچے یتیم ہو گئے ہیں کہ عینی گواہوں کی شہادت کے سبب بھائی جان کو پھانسی ہو گئی ہے۔